السلام علیکم دوستوں، میں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ تو آج سب سے پہلے میرے پاکستانیوں، آپ شہباز شریف کو صادق و امین مان لیں، کیونکہ جو ورلڈ بینک ہے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ یہ بات جو شہباز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں کہی تھی وہ 100% ٹھیک ہے، کیونکہ ورلڈ بینک کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان نمبر 1 پر ہے ان کے مقروض ملکوں میں سے۔ چاہے پیسے کہہ لیں کہ پاکستان سب سے بڑا مقروض ملک بن گیا ہے ورلڈ بینک کا۔ جس ملک نے سب سے زیادہ ورلڈ بینک کا قرض ادا کرنا ہے وہ ہمارا پاکستان ہے۔ الحمدللہ بیگرز کانٹ بھی چوزرز جو ہے وہ فکرہ جو ہے، وہ جو محاورہ شہباز شریف صاحب نے اپنے دور میں کہا تھا وہ انہوں نے سچ کر دکھایا، اور اس بات پر میں ہمارے پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اور اس کے بعد قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق بیرون ملک، خاص طور پر سعودی عرب میں عمرہ زائرین کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کی عوض سے جانے والے جو پاکستانی ہیں ان میں بھکاریوں کی تعداد بھی بہت زیادہ پائی گئی ہے، اور ان بھکاریوں کو کئی جہازوں سے آف لوڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اب نشاندہی جو ہے وہ ایز اے بھکاری جو ہے ہر ملک میں کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر افراد جو ہیں وہ بیرون ملک، ان کا جو طریقہ واردات کہہ لیں یا طریقہ روزگار کہہ لیں، ذریعہ معاش کہہ لیں، وہ اب بھکاری پن ہے۔ وہ بھکاری بن کر وہاں پر اب مانگتے ہیں، اور پھر بعد میں ہمارے جو پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کا جو ہے وہ بڑے فخر سے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ اور دوسری جو بڑی بات ورلڈ بینک نے ظاہر کی ہے اس میں یہ ہے کہ 17 ارب ڈالر کی جو مراعات ہیں وہ امیر افراد جو ہیں وہ پاکستان میں لیتے ہیں سالانہ، جبکہ غریب عوام جو ہے وہ صرف ٹیکس بھرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، وہ ٹیکس بھرتے رہیں گے۔ امیر افراد جو ہیں وہ اس ٹیکس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور ہمارا جو نظام ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ غریب کیونکہ بھیڑ بکریاں سمجھے جاتے ہیں اس ملک میں، تو وہ اسی طرح نظام کو چلاتے رہیں گے، اور امیر جو ہیں وہ عیاشیاں کرتے رہیں گے۔ اور پچھلے سال پاکستان نے نجی بجلی کمپنی والوں کو 2000 ارب روپیہ جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں دیے ہیں۔ یہ بھی ہماری مہربانیاں جو ہیں ہماری نون لیگ کی حکومت کی ہیں، ہمارے پی پی ایس کی حکومت کی ہیں۔ میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں بھی اس بات پر واضح طور پر بات کی ہے کہ ہمارے وزیر توانائی جو ہیں وہ اس بات پر کھل کر بیان دے چکے ہیں کہ جتنے بھی 2014 تک معاہدے ہوئے آئی پی پیز کے ساتھ، یہ وہ کمپنیاں ہیں جو بیرون ملک کی شو کی گئیں، جن کے مالکان بیرون ملک کے شو کیے گئے، لیکن ان کے پیچھے جو ہیں وہ اصل ہمارے پاکستانی ہیں۔ یہ خود ہی قیمت کو بڑھاتے ہیں، خود ہی اپنے فائدے کے لیے کم کر دیتے ہیں۔ لیکن مشرف صاحب نے سچ کہا تھا کہ اگر سینٹ کے حساب سے بھی قیمت کو بڑھا دیا جائے تو ان کو اربوں اور خربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے جو مافیاز ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ تو 2000 ارب روپیہ جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز میں ہم نے ادا کیا ہے، حالانکہ جو ہمارا دفاعی بجٹ جو ہے، ہمارے ملک کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ تقریباً 1500 ارب روپے تک جاتا ہے جو کہ ہم دفاع میں سالانہ لگاتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیپیسٹی چارجز میں 2000 ارب روپے وہ پے کیے ہیں ان کمپنیوں کو جن کمپنیوں کے مالکان بظاہر بیرون ملک کے ہیں، فارنرز ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر کے مافیاز ہیں، ہمارے اندر کے چور ہیں، جو ہمارے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں اور چوستے رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ ڈیلز جو ہیں وہ ڈالرز میں کی گئی ہیں کیپیسٹی چارجز کی، تو ان کا جو پراپرلی چوری کا انداز ہے وہ یہی ہے کہ وہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں ہم سے پیسے جو ہیں وہ وصول کرتے ہیں، اور آرام سے بیٹھ کر پھر ہم پر ہی تنقید کرتے ہیں، کیونکہ کیپیسٹی چارجز وہ چارجز ہیں جو ان کی ایک پلانٹ کی پیدا کرنے کی، بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ملتی بجلی کم ہے، لیکن یہ پیسے اپنے پورے پلانٹ کے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ لیں کہ 1 کلو جو چینی ہے وہ ہمیں دی نہیں جاتی، ہمیں آدھا کلو چینی دی جاتی ہے، اور پیسے جو ہیں وہ ہم 1 کلو چینی کے ادا کرتے ہیں۔ اور نواز شریف کی جو باتیں ابھی چل رہی ہیں کہ وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم آف پاکستان بنیں گے اور پاکستان کی تقدیر کو بدل دیں گے، تو ان کی جو تھوڑی سی
وضاحت ہے وہ میں اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ ان کے جو پچھلے سالوں کی آپ کارکردگی دیکھ لیں، یہ جو نون لیگی ہیں، ہمارے عطا طارق صاحب جو ہیں، وہ ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ صاحب جو ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں تو ایسا تھا، نیازی آیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، قیمتیں آسمان کو چلی گئی۔ تو ان کی جو نواز شریف کے اپنے دور کی جو باتیں ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں چینی جو ہے وہ 62 روپے کلو تھی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مشرف کے دور میں کتنی تھی؟ مشرف کے دور میں چینی، وہی چینی 27 پر چھوڑ کر گئے تھے مشرف صاحب، اور پھر نواز شریف کے دور میں $130 جو ہے وہ 130 روپے کا ہوا، لیکن مشرف صاحب جو ہیں وہ اس کو 60 روپے پر چھوڑ کر گئے تھے۔ اور مشرف صاحب کے دور میں 33 ارب روپیہ جو ہے، 33 ارب ڈالر جو ہے غیر ملکی قرضہ تھا ہم پر، لیکن جب نواز شریف صاحب گئے تو 95 ارب ڈالر قرضہ تھا ہمارے پاکستان کے اوپر، جس کو بعد میں خان صاحب کے دور میں کافی تبدیلیاں کرنے کے بعد اسے ادا بھی کیا گیا۔ اس کی اقساط کو مزید آسانیوں کے ساتھ انہوں نے پے کرنے کی بھی کوشش کی، اور کافی حد تک ان کا جو ڈیفیسٹ خسارہ جو ہے وہ ہر اپنے بیان میں بتاتے رہے ہیں، پاکستان کی عوام کو شعور دیتے رہے ہیں، وہ کم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ حالانکہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ چینی جو ہے وہ 62 روپے سے کم ہوتی، جو ڈالر ہے وہ 130 روپے سے کم ہوتا۔ اگر یہ ترقی کا دور تھا تو پھر اللہ حافظ ہے ہمارے پاکستانیوں کا بھی، اور پاکستان کے رہنے والوں کا بھی، اور پاکستان سے باہر جو چلے جاتے ہیں لٹیری چور ڈاکو سب چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ شیر ایک باری پھر اللہ کا حکم ہے۔ اس سے آگے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا، کیونکہ آج کل جو ہے وہ بھائی ریسٹرکشنز بہت آ رہی ہیں۔ جیسے کہ آرمی آفیشل ایکٹ کی بات کر لیں تو ان کے مطابق ابھی تک وہ قانون نافذ العمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہمارے جو صدر مملکت صاحب ہیں ان کو سائن نہ کر دیں یا ان پر اپنی رضامندی ظاہر نہ کر دیں۔ حالانکہ انہوں نے اللہ کا واسطہ ڈالا ہے، اپنی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے وہ دستخط نہیں کیے، وہ بل جو ہیں وہ غیر مؤثر ہونے چاہیے تھے، لیکن ابھی بھی شاہ مبید قریشی صاحب اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب پر اسی کورٹ کے متعلق، اسی پٹیشن کے متعلق، اسی قانون کے متعلق، اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر مقدمات چل رہے ہیں۔ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔